اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قمری تاریخ کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شمسی تاریخی اعتبار سے دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی عظمتوں والا مہینہ اور بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے
کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا، یعنی کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی ہر ایک قدر کرتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، کوئی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، کوئی فسادات نہیں ہوتے تھے، قتل غارت گیری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہر ایک کے نزدیک یہ 4 مہینے محترم تھے۔ ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے رجب المرجب کا، اس اعتبار سے یہ مہینہ عظمتوں والا ہے۔ اور دوسری بات، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے، 7 آسمانوں کا سیر کروایا، جنت جہنم کا سیر کروایا، ہم کلام ہوئے، تحفے تحائف عطا کیے گئے۔ تو یہ معراج اللہ رب العزت نے رجب المرجب کے مہینے میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ عظمتوں والا ہے۔ تیسری بات، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ ابھی کرسمس گیا، اب سال ختم ہوگا، پھر جنوری کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو بہرحال آج 2 باتیں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کب کروائی اور کیوں کروائی؟ اور دوسری بات، جنوری جو آ رہا ہے انگریزی نیا سال، اس کے متعلق آخر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی 40 سال میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا دین کی تبلیغ کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں پر فردن فردن لوگوں کے پاس ہر اعتبار سے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ نبوت مل کر 10 سال ہو گئے، تو یہ 10واں جو سال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال۔ یہ جو 10واں سال نبوی 10واں سال تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گراں گزرا، اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ساتھ دینے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے، ہر اعتبار سے ساتھ کھڑے۔ کفار آتے جھگڑا کرنے، ابو طالب سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہمت تھی
کہ میرے چچا میرے پیچھے، لیکن جب نبوی 10واں سال تھا تو اپنے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی بھاری اور گراں اثر پڑا۔ نبی علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ساتھ دینے والے چچا تھے، وہ بھی اب دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ ایک غم چچا کے جانے کا اور دوسرا غم کہ چچا دنیا سے گئے ہیں تو کفر کی حالت میں گئے ہیں، ایمان کی حالت میں نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا غم تھا کہ میرے چچا میرا اتنا ساتھ دیے، میری خواہش یہ تھی، میری دلی چاہت یہ تھی کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیتے، حتی الامکان کوشش کیے، اور یہاں تک کہ کہا کہ چچا جان آپ میرے لیے کلمہ پڑھ لیں اور میرے کان میں پڑھ لیں۔ لیکن چچا نے کہا بھتیجے اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ آگے یہ کہتے کہ دیکھو موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، بھتیجے کے اسلام کو قبول کر لیا، لوگ تانے دیں گے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرنے کے بعد بھی چچا اسلام قبول نہیں کیے۔ یہ سب سے بڑا غم تھا۔ دو غم، چچا کے جانے کا، چچا کے ایمان نہ لانے کا، اور تیسرا غم کہ شریک حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلی اسلام قبول کرنے والی، اسلام کی کلی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ حیات تھیں اس وقت تک دوسرا نکاح کبھی نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد دوسرے نکاح ہوئے، خدیجہ جب تک زندگی میں تھی کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معمولی خاتون نہیں ہے، امہات المومنین میں سے ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حالت آ جاتی، کوئی آفت آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی، تو اس وقت نبی کو تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ وہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، جسم سے پسینہ چھوٹنے لگا، تو اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ میرے اوپر کمبل اڑا دیجئے۔ آپ کی بیوی تشریف لاتی ہیں، پوچھتی ہیں سرکار آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے گھبرائے کیوں ہیں، آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سناتے ہیں جو وحی کا تھا۔ جبرائیل جو آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے، سارے کے سارے حضرت خدیجہ کے پاس رکھتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ غم مت ہو، آپ غمگین مت ہوا کریں، اس لیے کہ آپ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، بیواؤں کا سہارا آپ ہیں، اور محتاجوں کی، لاچاروں کی، غریبوں کی آپ مدد کیا کرتے ہیں۔
جو مسکین ہوتا ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا آپ چاہا کرتے ہیں، خدا آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ تسلی دینے والی جو تھی وہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ لیکن 10ویں نبوی، نبوت کے 10ویں سال، ایک طرف ابو طالب کا انتقال اور دوسری طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت کر گئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ دو غم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے یہ سال عام الحزن ہے، یعنی کہ غم کا سال ہے۔ بہرحال یہ غم کا سال گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر دعوت دین تبلیغ دیتے رہے۔ چچا کا سہارا چھوٹ گیا، دوسرے طرف ایک اور چچا تھے جس کا نام ابو لہب ہے۔ ابو طالب جتنا ساتھ دیا کرتے تھے، دوسرے چچا ابو لہب اتنے بڑے دشمن تھے۔ ہر اعتبار سے سازشیں اس نے کی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ پیارے نبی جب بھی دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے، پیچھے سے ابو لہب پکار کر کہتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگوں کو اسکاتا تھا، ہر اعتبار سے سازشیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان کوشش کیے، لیکن سوچا کہ مکے کے لوگ بات ماننے والے نہیں ہیں، یہاں پر جو زمین ہے بنجر ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیوں ایسا نہ ہو کہ طائف کا رخ کیا کرے، وہاں کے لوگوں سے باتیں کرے، وہاں کے لوگوں کو سمجھائے۔ علاقہ بھی بہت اچھا زرخیز علاقہ ہے، وہاں بھی کیا ہے، ہریالی ہریالی ہے۔ دھوپ کے موسم میں لوگ وہاں پر وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بہت اچھی فراوانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو خوب نوازا بھی ہے۔ طائف کے علاقے میں کئی قبیلے ایسے تھے جو نبی کے ماموں کے قبیلے کہلاتے تھے، یعنی کہ ننہال طائف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے۔ زید ابن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا نام قرآن میں بیان فرمایا، سورہ احزاب میں۔ حضرت زید ابن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا، گود لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زید ابن حارثہ ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اچھا علاقہ ہے، مقصد یہ نہیں تھا زرخیز علاقہ ہے، مقصد یہ نہیں تھا مالدار لوگ ہیں، مقصد یہ نہیں تھا خاندانی علاقہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد طائف جانے کا یہ تھا کہ مکے کے لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، تکلیف دیتے رہے، یہاں تک کہ حد ہو گئی ہے، کم از کم طائف والے تو مان لیا کرے۔ دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ طائف پہنچے، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن رہے۔
وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، 3 جو بڑے سردار تھے ان تینوں سے بات کیا، سمجھایا، لیکن وہ تینوں کے تین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں جواب دیا۔ ایک نے کہا نعوذ باللہ، کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ دوسرے سردار نے کہا کعبے کی توہین اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آپ کو نبی بنایا جائے؟ یعنی یہ سمجھتا تھا کہ آپ نبی ہیں تو یہ کعبے کے لیے سب سے بڑی توہین ہوگی، نعوذ باللہ۔ اور تیسرے نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو میں بات کروں گا تو بیعت بھی ہو جائے گی، اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تینوں نے جواب دیا، صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ جتنا جلد ہو سکے اس گاؤں کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے بات کر کے نکلے تو ان 3 سرداروں نے اوباش لڑکوں کو، شریر لڑکوں کو، شریر غلاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ یہ ان کو ستائے، ان کو تکلیف دے، ان کو پتھروں سے مارے۔ طائف کے اوباش لڑکوں نے، شریر لڑکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھروں سے مارنا شروع کیا تو اس وقت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سامنے کر دیے تو پتھر حضرت زید ابن حارثہ کے سر پر لگا تو سر کھل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباش لڑکوں نے، شریر لڑکوں نے اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم زخمی ہو کر خون جاری ہو گیا، جوتوں میں خون جم گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں سکتے تھے، بیٹھ جاتے، وہ شریر لڑکے آتے، بغل میں ہاتھ دے کر نبی کو کھڑاتے، پھر پتھر مارتے۔ بالآخر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور طائف سے گزرے، اور جب طائف سے نکلے تو ایک باغیچہ تھا جو عتبہ اور شیبہ کا باغیچہ تھا۔ یہ اسلام نہیں لائے لیکن دلی اعتبار سے ٹھیک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے میں جا کر بیٹھے، درخت کے نیچے بیٹھے، آرام کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، تو اس باغیچے کا غلام جس کا نام تھا عداس تشریف لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور پیش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور توڑتے ہیں، اس کو تناول فرماتے ہیں تو عداس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بھائی آپ کس قبیلے کے ہو، کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ عداس کہنے لگتا ہے کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اسی بستی کا رہنے والا ہے جس بستی میں ایک نیک انسان گزرے تھے، یونس ابن متہ؟ کیا اسی بستی کا رہنے والے ہو؟ کہ ہاں۔ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متہ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عداس نے جب وہ نام سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا میں نے تورات میں یہ نام پڑھا ہے، تورات میں نے ان کی علامتیں پڑھی ہیں، ان کی نشانیاں پڑھی ہیں، آپ ہی وہ ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی وہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھائے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، نبی کے سر کو چومنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا، پیروں کو چومنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھائے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے زیادہ بھاری دن کوئی آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ احد کا میدان ایسا میدان جس میں نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھتے ہیں کہ اس سے بھی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا سخت دن میری زندگی کا طائف کا دن تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات طائف کے قبیلے کے اندر آئے، جو تکالیف، جو مصیبتیں نبی علیہ السلام نے طائف میں برداشت کی ہیں، عداس کا اسلام لانا گویا کہ یہ اس محنت کی قبولیت کی نشانی ہے. اتنے تکالیف، ایک طرف چچا کا انتقال، دوسری طرف چچا اسلام لائے بغیر دنیا سے چلے گئے، تیسری طرف خدیجہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، چوتھی طرف طائف کے اتنی تکالیف. جب تکلیفیں حد سے زیادہ ہو گئی، اللہ رب العزت نے سوچا کہ دنیا کے اندر جب کوئی دوست اپنے دوست کو تکلیف میں دیکھتا ہے، مصیبت میں دیکھتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی چلو اسے کچھ گھما کر لائیں، کسی پارک لے جا کر گھما کر لاتے ہیں، کسی حسین نظارے کو دکھا کر لاتے ہیں، کئی اچھی جگہ گھما کر لاتے، چلو کچھ کھلا پلا کر لاتے ہیں تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے، اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے. اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا جبرائیل دنیا والے کاروں میں، بائک میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، فلائٹوں میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، دلاسا دینے کے لیے اور ذہن کو فریش کرنے کے لیے. جبرائیل یہ میرا لاڈلا نبی ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، یہ دونوں جہاں کا سردار ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الرسل ہے، اس کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے. میرے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف طائف کے میدان میں، طائف کے قبیلے سے دی گئی ہے. اے جبرائیل میں یہ چاہتا ہوں، دنیا دار دنیا گھمانے کے لیے لے جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کو میں معراج کرواؤں تاکہ وہاں جنت کا سیر کرواؤں کہ جنت میں نے کیسی بنائی ہے، اس کے اندر نعمتیں میں نے کیسے سجائے ہیں، اس کے اندر محلات میں نے کیسے سجائے ہیں. دنیا والے دنیا کی گاڑیوں میں گھماتے ہیں. اے جبرائیل میرے سردار کو، میرے حبیب کو گھمانے کے لیے تو جنت کا براق لے کر جا اور اس براق پر میرے نبی کو لے کر آ تاکہ میں اپنے نبی سے بات کر سکوں، تاکہ میں اپنے نبی کو تحفے تحائف دے سکوں، تاکہ میں اپنے نبی کو جنت کا دیدار کرا سکوں. جبرائیل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے براق لے کر آئے اور ساتوں آسمانوں کا سیر کروایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی. عرش پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تحفے تحائف اللہ نے عطا کیے. تفصیل ہے
لیکن میں صرف یہاں پر اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی ہے، تکالیف حد سے زیادہ ہو گئی، دلاسا دینے کے لیے معراج کروایا۔ لیکن میرے بھائیوں، اتنے تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے اٹھا کر دین ہم تک پہنچایا۔ آپ خود سچے دل سے بتائیں کہ آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے، نبی کو یا دنیا داروں کو؟ نبی کو آئیڈیل بنانا ہے یا یہودیوں کو، نصرانیوں کو، کافروں کو، غیروں کو؟ کس کو آئیڈیل بنانا ہے؟ آج ہماری زندگی کی حالت کیا ہے؟ آئیڈیل ہم کس کو بنا رہے ہیں؟ مثال آپ سمجھے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات یہ ہے سال ختم ہونے جا رہا ہے۔ کون سا آ رہا ہے اب سال؟ 2026۔ انگریزی سال تو سب کو معلوم، قمری سال کون سا چل رہا ہے یہ معلوم ہے؟ اسلامی سال کون سا چل رہا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کون سا مہینہ اسلامی اعتبار سے چل رہا ہے، قمری تاریخ کے اعتبار سے؟ معراج کا واقعہ آ گیا تو یاد ہو گیا کہ رجب کا چل رہا ہے، ورنہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا چل رہا ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، تاریخ یاد کرنے کی کوشش بھی ہم نہیں کر رہے ہیں۔ انگریزی تاریخ بڑا تو دور کی بات، بچے کو بھی یاد ہو رہی ہے۔ نیو ایئر آ رہا ہے تو ابھی سے بچے اور بڑے اس بات میں لگے ہوئے ہیں کیا کیک خریدیں گے، کتنے کا خریدیں گے، پٹاخے کتنے پھوڑیں گے، کپڑے کون سے پہنیں گے، شاپنگ کہاں کریں گے، کتنے کی شاپنگ ہوگی۔ سارے پلان دماغ میں ابھی سے بٹھا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک بات دل کے کانوں سے سنیں، ہیپی نیو ایئر لوگ جو کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہم لوگوں کی عید نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہنا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائیوں کے لیے نیا سال ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے، جنوری سے نہیں ہے۔ دوسری بات، ہیپی نیو ایئر اس نام پر آپ غور کریں، ہیپی کسے کہتے ہیں؟ خوشی کو۔ کس بات کی خوشی؟ کیا میری زندگی 40 سال کی گزر گئی ہے اس بات پر خوشی مناؤں؟ موت میری قریب آ رہی ہے اس بات کی خوشی؟ زندگی کب ختم ہو جائے گی معلوم نہیں اس بات پر خوشی؟ کفن شاید میرا بازار میں آ گیا ہوگا اس بات پر خوشی؟ کس بات کی خوشی؟ کس بات پر ہیپی منانے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے میری زندگی گزر گئی ہے معلوم نہیں کتنی باقی ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے موت شاید میری آ گئی ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اسرائیل علیہ السلام میرے سامنے آنے والے ہیں، میری روح نکالنے والے ہیں، شاید میرا کفن بازار میں آ گیا ہوگا۔ آج میں زندہ ہوں، کل رہوں یا نہ رہوں، کل تو دور کی بات،
اب ہوں تھوڑی دیر کے بعد میں دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ جب یہ خود ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم کیسے ہیپی منا سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہیپی نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، وہ کیک کاٹ لیں لیکن مسلمان نہیں کاٹتا، اس لیے کہ مسلمان آئیڈیل نبی کو بناتا ہے، عیسائیوں کو نہیں۔ وہ نئے کپڑے پہن لے لیکن مسلمان نہیں پہنتا، اس لیے کہ مسلمان آئیڈیل مانتا ہے نبی کو، عیسائیوں کو نہیں ہے۔ خوشیاں منانا وہ تو عیسائیوں کا کام ہے، مسلمان کا نہیں، اس لیے کہ آئیڈیل مسلمان کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسائی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ابھی سے یاد رکھے، ہیپی نیو ایئر بنانا یہ جائز نہیں ہے، منانا جائز نہیں، کیک کاٹنا جائز نہیں، کسی آدمی کو ہیپی نیو ایئر کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ خاص کر اس بات کا خیال رکھے، رجب المرجب کا مہینہ انشاءاللہ معراج پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ معراج سے کیا کیا سبق ہمیں ملتے ہیں وہ سارے اسباق بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔